ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ عز و جل ہے۔ اب بادشاہ نے اسے مار پیٹ شروع کر دی اور طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذا میں دینے لگا اور پوچھنے لگا کہ تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اس نے بتایا کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ اسلام قبول کیا ہے۔ اس نے بلوایا اسے اور کہا، اب تو تم جادو میں خوب کامل ہو گئے کہ اندھوں کو دیکھتا اور بیماروں کو تندرست کرنے لگ گئے ہو۔ اس نے کہا، غلط ہے، نہ میں کسی کو شفا دے سکتا ہوں اور نہ جادوگر، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ تو میں ہی ہوں۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ کہا، پھر کیا تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ اس بچے نے کہا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے اسے بھی طرح طرح کی سزائیں دینا شروع کی، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگا لیا۔ راہب کو بلا کر کہا کہ تو اسلام کو چھوڑ دے۔ اس نے انکار کیا تو پھر بادشاہ نے اسے آرے سے جیت دیا۔ پھر اس نوجوان سے کہا کہ تو بھی دین اسلام سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ کی بلند چوٹی پر لے جاؤ اور وہاں پہنچ کر بھی اگر دین سے باز آ جائے تو اچھا ہے، ورنہ وہیں سے اسے لٹکا دیں۔ چنانچہ سپاہی اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب اسے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، جس طرح چاہ مجھے اس سے نجات دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور سب سپاہی لڑک گئے۔ پھر وہ بچہ ہی بچا۔ وہاں سے وہ بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ کیا ہوا؟ میرے سپاہی سب کہاں ہیں؟ بچے نے کہا، خدا نے مجھے بچا لیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر بیچوں بیچ سمندر میں لے جا کر ڈبوؤ۔ یہ لوگ اسے لے کر چلے۔ بیچ سمندر کے پہنچ کر جب اسے پھینکنا چاہا تو اس نے پھر وہی دعا کی کہ بار الہی، جس طرح چاہ مجھے ان سے بچا۔ دعا کے ساتھ ہی موج اٹھی اور وہ سارے کے سارے سپاہی سمندر میں ڈوب گئے۔ صرف وہی بچہ باقی بچ رہا۔ وہ پھر بادشاہ کے پاس آیا اور کہا، میرے رب نے مجھے ان سے بھی بچا لیا، اور اے بادشاہ، تو چاہے تمام تدبیریں کر ڈال لیکن تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایک صورت ہے جس طرح میں کہوں، اگر تو اس طرح کرے تو البتہ میری جان نکل جائے گی۔ بادشاہ نے کہا، اچھا بتا کیا کروں؟ اس نے کہا کہ تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو، پھر کھجور کے تنے پر مجھے سولی چڑھاؤ اور میرے تیر کو میری کمان پر چڑھا، اور پھر کہے اس اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے۔ پھر یہ کہہ کر تیر میری طرف پھینک، وہ مجھے لگے گا اور میں اس سے مر جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے یہی کیا۔ تیر بچے کی کنپٹی میں لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھ لیا اور شہید ہو گیا۔ اس کے اس طرح شہید ہوتے ہی لوگوں کو اس کے دین کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ چاروں طرف سے آوازیں اٹھنے لگیں کہ ہم سب اس بچے کے رب پر ایمان لا چکے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بڑے گھبرائے اور بادشاہ سے کہنے لگے، اس لڑکے کی ترکیب تو ہم سب سمجھ ہی نہیں سکے۔ دیکھیے، اس کا اثر یہ پڑا کہ یہ تمام لوگ اس کے مذہب پر ہو گئے۔ ہم نے تو اسے اس لیے قتل کیا تھا کہ کہیں یہ مذہب پھیل نہ پڑے، لیکن وہ ڈر تو سامنے ہی آ گیا اور سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا، یہ کرو کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھدوا دو، ان میں لکڑیاں بھرو اور ان میں آگ لگا دو۔ جو اس دین سے پھر جائے اسے چھوڑ دو، اور جو نہ مانے اسے اس آگ میں ڈال دو۔ ان مسلمانوں نے صبر و استقامت کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کر لیا اور اس میں کود کود کر گرنے لگے۔ البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا چھوٹا بچہ تھا، وہ ذرا جھجکی تو اس بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا، اماں کیا کر رہی ہو؟ تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔